جی السلام علیکم ڈی این این کے دوستوں، خبر خلاصہ کے ساتھ اطہر حسین حاضر ہے اور میں ایک سیاسی خبر لے کے آیا ہوں۔ اور سیاست میں کیا ہو رہا ہے، اختلافات پھر ایک بار شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو ہم سابق گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری صاحب کی والدہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، اور تمام اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہمارے خبر کا سارا جو جس کے گرد گھومے گی وہ کامران خان ٹیسوری ہیں۔ تو میں نے بولا کہ ابھی ان کی والدہ علیل ہیں تو ان کے لیے دعا کی جائے۔ بہرحال اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ اور اب ایم کیو ایم کے حلقوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ وزیر اعظم کی چند گھنٹے کی جو آمد تھی کراچی میں، اس میں ایم کیو ایم پاکستان کا وفد جو ملا اس میں کامران خان ٹیسوری کیوں ملے؟ کیونکہ ایک گروپ جو پی آئی بی ہے، گورنر ان سے زیادہ مراسم گورنر سندھ کے، اور بہادر آباد اور پی ایس پی عوامل جو تین گروپ ہیں، اس میں دو تو نے ابھی تک آواز نہیں اٹھائی تھی گورنر کیوں گئے، گورنر کا کیا ہوا۔ فاروق ستار ہر جگہ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ تو عوامی حلقوں میں اور کارکنان کی سطح پر یہ اپنے لیڈروں سے پوچھنا شروع ہو گئے کہ کامران خان ٹیسوری کو آپ نے وزیر اعظم کے ساتھ کیوں ملوایا، دوسرے بھی رہنما ہو سکتے تھے۔ تو اندرون خانہ جو ہے وہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، کیونکہ گورنر سندھ بھی یہ کہہ چکے تھے جب ان کو ہٹایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے فاروق ستار نے آواز اٹھائی ہے اور دوستوں نے کیوں نہیں اٹھائی، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، ایسا انہوں نے کہا تھا۔ مگر جب وہ واپسی آئے، صرف ریسیو کرنے والوں میں فاروق ستار کیوں تھے؟ فاروق ستار تھے صرف، اور جو ایم پی اے جو بھی ان کے ساتھ تھے وہ فاروق ستار گروپ کے تھے، نہ مصطفیٰ کمال گروپ کا کوئی تھا، نہ خالد مقبول گروپ کا کوئی تھا۔ تو یہ تو سوچنا پڑے گا کہ ان کو ریسیو کرنے کارکنان کی ایک بڑی تعداد کیوں نہیں گئی، اور اچانک ان کو وزیر اعظم سے جو ملاقات ہوئی اس میں کیوں لے کے گئے۔ یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کارکنان میں اور لیڈران میں۔ تو اس کا فیصلہ تو عوام ہی کرے گی، اور لیڈروں کو کرنا ہے، اور وہ وضاحت دینی ہے کہ کامران خان ٹیسوری کو وہاں کیوں لے کے گئے ملاقات میں وزیر اعظم سے، اور رہنما نہیں تھے۔ دوسری بات، گورنر ہاؤس میں آئی ٹی پروگرام دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اور وفاقی حکومت اس کو کر رہی ہے۔ کامران خان ٹیسوری نے اپنے اختیارات سے، اپنے دوستوں کی مدد سے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی پروگرام شروع کیا تھا۔ اب وہ بچے جو آئی ٹی پروگرام کر رہے تھے، جن کا سیکنڈ سیمسٹر تھا، جن کا پہلا سیمسٹر تھا، جن کا تیسرا سیمسٹر تھا، وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب جو اپریل میں شروع ہو رہے ہیں، اپریل کے پہلے ویک میں یا دوسرے ویک میں شروع ہو جائیں گے، وہاں پر طنز و نمائش کا کام شروع ہو گیا ہے۔ جو ٹیبلیں ٹوٹ گئی تھیں یا توڑی گئی تھیں، وہ بھی تحقیقات ہونا باقی ہے ابھی، کہ جاتے جاتے وہ کون سے عوامل تھے کہ کامران خان ٹیسوری کے جاتے ہی ایک ہی رات میں سب کچھ تہس نہس کیسے ہو گیا۔ اب دوبارہ بن رہی ہیں وہ ٹیبلیں، اور وہ بچے وہ پوچھ رہے ہیں کشمکش میں کہ ہمیں دوبارہ بلایا جائے گا یا نہیں۔ مگر گورنر ہاؤس سے ابھی تک کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا کہ ان بچوں کو دوبارہ لیا جائے گا، نئے بچوں کے ایڈمیشن ہوں گے، اور وہ وفاقی یونیورسٹی یا لوکل یونیورسٹی سے وہ منسلک رہے گی، اس کی جو ڈگری ملے گی وہ کسی یونیورسٹی سے ہوگی۔ تو کامران خان ٹیسوری جو بھی پڑھا رہے تھے وہاں پر، کورسز کرا رہے تھے، تو وہ کسی یونیورسٹی نے اس کو اون نہیں کیا، پرائیویٹ نے کسی نے اون کیا ہو، تو اس کا ابھی تک کوئی مین خلاصہ نہیں ہے۔ ان کو سرٹیفکیٹ دیے جا رہے تھے، اور وہ کس بنا پہ دیے جا رہے تھے یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ ابھی تو وہ بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے جو اچانک نئے گورنر کے بننے کے بعد وہ پروگرام بند ہو گیا تھا، اور اب ایک مہینے کے اندر ہی نئے گورنر کے آتے ہی ایک مہینے میں ہی جو ہے وہ اس کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں پروگرام کو۔ تو بچوں کے لیے کتنا کرامت ہوگا وہ پروگرام، مطلب وہ بچے اس میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ نئے بچوں کو وفاقی گورنمنٹ کی
یوتھ پروگرام جو ہے وزیر اعظم کا، اس کے تھرو لیپ ٹاپ بھی ملیں گے اور ان کے ایڈمیشن بھی ہوں گے اور کورسز بھی ہوں گے آئی ٹی کے۔ اب نئے بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ نئے بچوں کا تو مستقبل بہتر ہوگا۔ جو پرانے بچے ہیں، کیونکہ کامران خان ٹیسوری نے 1 روپیہ بھی گورنمنٹ سے نہیں لیا تھا اس کورس کرانے کے لیے، اپنے دوستوں کو استعمال کیا تھا، جو ان کے اچھے دوست تھے، جو کراچی کے لیے اچھا سوچتے تھے، مخیر حضرات تھے، وہ یہ کورس کروا رہے تھے۔ کامران خان ٹیسوری نے ابھی اعلان کیا ہے کہ میں اپنا گھر بیچ کے، مجھے اپنا گھر کیوں نہ بیچنا پڑے، میں یہ کورس کرواؤں گا۔ اب وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یا تو وہ بچے جو کامران خان ٹیسوری کے ساتھ منسلک تھے وہ کامران خان ٹیسوری کے ہی ادارے میں جا کے پڑھیں گے، یا اسی گورنر ہاؤس میں نہار ہاشمی جو گورنر سندھ ہیں ابھی، ان کے ساتھ کوئی پیچ اپ ہوگا اور وہ بچے یہاں ایڈجسٹ ہوں گے۔ نئی پڑھائی کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ ہوں گے؟ نیا کورس شروع ہوگا، وہ کورس کے درمیان میں بند ہوا ہے، بہت کنفیوژن ہے۔ تو بچوں کے لیے، بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ جو پرانے بچے تھے، نئے بچوں کا تو مستقبل برائٹ ہوگا، اس لیے کہ ان کو تو ہر چیز ملے گی وہاں سے، لیپ ٹاپ بھی ملے گا جو پورے پنجاب میں دیا ہے وزیر اعظم نے یوتھ پروگرام میں، سندھ میں بھی ملے گا، کراچی میں بھی ملے گا، اور ملنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب، آپ اس طرح کے کورسز کرائیں، اچھی بات ہے، اس تسلسل کو روکے نہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے فنڈ سے کر رہے ہیں اور کامران خان ٹیسوری اپنے ذاتی حیثیت میں کر رہے تھے۔ اب ہم دوبارہ اسی پہ آتے ہیں کہ گورنر سندھ، سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی آواز فاروق ستار کے علاوہ ایم کیو ایم میں اور کیوں کوئی نہیں اٹھا رہا؟ تو یہ کامران خان ٹیسوری صاحب، آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کی آواز صرف فاروق ستار کیوں ہے؟ کیونکہ ایک حلقہ کہتا ہے کہ گورنر فاروق ستار کے بہت قریب تھے، گورنر مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول کے قریب اتنا نہیں تھے جتنا فاروق ستار کے قریب تھے۔ نہیں، مگر تھے تو وہ ایم کیو ایم اپنا گورنر کہتی تھی، تو آواز تو تینوں طرف سے اٹھنی چاہیے تھی، تینوں گروپ سے اٹھنی چاہیے تھی۔ اب تو ایک ہی گروپ ہو گئے، مگر کہلائے یہ تین ہی گروپ جاتے ہیں آج بھی بہت ساری تقریبات میں بہادر آباد کے لوگ نہیں ہوتے، بہت ساری تقریبات میں پی ایس پی کے لوگ نہیں ہوتے، اور بہت ساری تقریبات میں فاروق ستار گروپ، پی آئی پی گروپ سے نہیں ہوتے۔ تو گروپ بندی تو ہے۔ اب کامران خان ٹیسوری کا مستقبل کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر میں نے کہا تھا کہ ایک وزارت ملنے والی ہے، اب وہ کس کے حصے میں آتی ہے یہ وقت بتائے گا۔ اور اطہر حسین کو DNN سے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔